اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 13 کو ہم پڑھ رہے تھے، جزو جیم کو، اور تمرین نمبر 2 پہ ہم پہنچے تھے، صفحہ نمبر 80۔ فرماتے ہیں کہ اشر الی الاسماء الآتیۃ، آنے والے اسماء کی طرف اشارہ کرو، بسم اشارت للبعید، آتیت باسم الاشارت للبعید، اسم اشارہ بعید کے ساتھ۔ اسم اشارہ بعید آپ پڑھ چکے ہیں، ذالک ہے مذکر کے لیے آتا ہے، تل کا مؤنث کے لیے آتا ہے، اور اولئک یہ جو ہے جمع کے لیے آتا ہے، یعنی جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے اس سے آپ اشارہ کر سکتے ہو۔ تو پہلا والا جملہ ہے طالبن، طالبن یعنی اسٹوڈنٹ، اس کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو تو ظاہر ہے مذکر ہے، کہو گے ذالک طالبن، وہ طالب علم ہے۔ 2 نمبر پر ہے تجارن، تجارن یعنی تاجر، بزنس مین، تو ظاہر ہے جمع ہے، اشارہ کرو گے اولئک تجارن، وہ سب تاجر ہیں۔ 3 نمبر پر ہے مدرساتن یعنی استانیہ، جمع ہے، اشارہ کرو گے، کہو گے اولئک مدرساتن، وہ سب استانیہ ہے۔ 4 نمبر پر ہے طبیبۃ، طبیبۃ جدیدۃن، طبیبۃ جدیدۃن، طبیبہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں، ظاہر ہے مؤنث ہے، اشارہ کرو گے تلک کے ساتھ، کہو گے تلک طبیبۃ جدیدۃن، وہ نئی ڈاکٹر ہے۔ 5 نمبر پر ہے امہات طالبات، امہات طالبات یعنی طالب علمات کی مائیں، تو جمع ہے، اشارہ کرو گے اولئک امہات طالبات، یعنی اسٹوڈنٹ کی، یعنی وہ اسٹوڈنٹ کی مائیں ہیں۔ اور 6 نمبر پر ہے آباء الطلاب، آباء اب کی جمع ہے، یعنی طالب علموں کے والد، تو ظاہر ہے آباء جمع ہے، تو اشارہ کرو گے اولئک آباء الطلاب، یعنی وہ طالب علموں کے والد ہیں۔ 7 نمبر پر ہے فلاحن، فلاحن ظاہر ہے فلاح کہتے ہیں کسان کو، مذکر ہے، تو کہو گے ذالک فلاحن، وہ کسان ہیں۔ اور 8 نمبر پر ہے ام محمدن، محمد کی والدہ، مؤنث ہے، اشارہ کرو گے تلک کے ساتھ، کہو گے تلک ام محمدن، وہ محمد کی والدہ ہے۔ 9 نمبر پر ہے صدیقی، میرا دوست، مذکر ہے، اشارہ کرو گے، کہو گے ذالک صدیقی، وہ میرا دوست ہے۔ 10 نمبر پر ہے اخوتی، میرے بھائی، ظاہر ہے کہ اخ کی جمع ہے اخوہ، اخوتی میرے بھائی، جمع ہے، اشارہ کرو گے جمع کے ساتھ، کہو گے اولئک اخوتی، وہ میرے بھائی ہیں۔ اور 11 نمبر پر ہے اخوتی، معذرت کے ساتھ یہ 10 نمبر پر ہے اخواتی، اخواتی، اخواتی یعنی میری بہنیں، تو اشارہ وہی صحیح ہے، اولئک اخواتی، یہ میری بہنیں ہیں۔ اور 11 نمبر پر ہے اخوتی، میرے بھائی، اس پر بھی وہی اشارہ ہوگا، اولئک اخوتی، یہ وہ سب میرے بھائی ہے۔ اور تمرین نمبر 3 میں ہے ہات جمع الکلمات الآتیۃ، یعنی آنے والے کلمات کی جمع لے کے، اور وہ پچھلے والی تمرین میں میرے خیال میں یہ عبارت میں نے تھوڑی سی صحیح نہیں پڑھی تھی۔ ہاتھ امر کا صیغہ ہے، ہاتھ جمع، جمع جو ہے یعنی آپ لے آؤ، فعل اور فاعل ہاتھ کے اندر ہی ہے، اور جمع جو ہے یہ اس کا ہو جائے گا مفعول، اور پھر یہ جو ہے جمع یہ مضاف ہے کلمات کی طرف، اور آتیہ جو ہے یہ کلمات کی صفت ہے۔ ہاتھ جمع الکلمات الآتیۃ، یعنی آنے والے کلمات کے لیے جمع لے کے آؤ، تو وہ وہاں پر بھی آپ اصلاح کر لیجئے گا اگر میں نے غلط پڑھا ہو تو۔
انسان ہے غلطی ہوتی ہے. تو امن کی جمع ہے امہاتن. امہاتن یعنی والدہ کی جمع ہے یعنی والدہ، امن والدہ، اور اس کی جمع ہے امہاتن. ابن کہتے ہیں والد کو، جمع اس کی کیا ہے؟ آباؤن والد. اور امرأتن کی جمع ہے یا المرأۃ یا امرأۃ، اس کی جمع ہے نساؤن، یعنی اس کی جمع ہے نساؤن خواتین. اور امتن کی جمع ہے عماتن. عمہ کہتے ہیں پھوپھی کو، عماتن یعنی پھوپھیاں. ضعیفن کی جمع ہے ضعافن، یا ضعفا بھی اس کی جمع بس اوقات آ جاتی ہے. ضعیفن، ضعافن یعنی ضعیف، کمزور. وزیر ان کی جمع ہے وزراء. وزیر کہتے ہیں وزیر کو، وزراء اس کی جمع ہے. اور اسم ان کی جمع ہے اسماء. شاید اسماء بھی استعمال ہوتا ہوگا، اسماء یا اسماء. تو یہ اس کی جمع ہے. اب چوتھے نمبر پہ جو تمرین ہے، اقرا واکتب یعنی لکھو اور پڑھو. اسم ان کی جمع وہی اسماء صحیح ہے. اقرا واکتب لکھو اور پڑھو، ان کو اصدقاء صدیق کی جمع ہے یعنی دوست. اغنیاء غنی کی جمع ہے یعنی امیر لوگ. اقویاء قوی کی جمع ہے یعنی طاقتور. اطباء طبیب کی جمع ہے یعنی ڈاکٹر. فقراء فقیر کی جمع ہے یعنی فقیر کی جمع فقراء یعنی غریب لوگ. زملاء جمع ہے زمیل کی، زمیل یعنی ہم کلاسی، ہم، اور زملاء اس کی جمع. وزراء وزیر کی جمع ہے یعنی وزیر. اور علماء عالم کی جمع ہے یعنی علماء بہت سارے عالم. یہ بات جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوئی. اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 81 پر، اسماء الاشارۃ لبعید، یعنی وہ اسماء جو اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں سے مفرد ہے اور جمع ہے. جو مفرد ہے وہ ذالک طالب یعنی وہ طالب علم ہے. تلک طالبۃ وہ طالب علمہ ہے. دونوں کے لیے مشترکہ جمع آتی ہے اولئک کے ذریعے سے. اولئک طلاب یعنی وہ سب طالب علم ہے. اولئک طالبات یعنی وہ سب طالب علمات ہیں. یہ بات بھی ختم. اور ایک چیز آپ کو مزید بتا رہے ہیں، وہ ہے ذہب اور ذہبت، یعنی فعل کا استعمال. ذہب ظاہر ہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے. ذہبت جو ہے وہ مؤنث واحدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذہبہ کی اگر زیادہ مذکر ہو یعنی جمع ہو تو ذہبو کا صیغہ استعمال ہوتا ہے ماضی میں. اور ذہبت کے لیے اگر زیادہ خواتین ہو تو ذہبنا کا صیغہ، ذہبنا اس کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ محمد ذہب، محمد گیا. ترکیب کرنا چاہو تو محمد مبتدا ہے، ذہب اس کی خبر ہے. محمد و حامد و علی، اب چونکہ زیادہ ہو گئے تو کہا کہ ذہبو یعنی محمد، حامد اور علی گئیں. اسی طرح مریم کے لیے وحدہ ہے، مؤنث ہے، تو کہو گے مریم و ذہبت، مریم گئی. لیکن جب آپ نے کہا کہ مریم و آمنۃ و فاطمہ تو ذہبنا، یعنی مریم، آمنہ، فاطمہ جمع ہو گئی، ذہبنا یعنی یہ سب گئیں. یہ بھی آپ کو بتا دیا. اور آخر میں الکلمات الجدیدہ، تو نئے کچھ کلمات ہے جن کو آپ پڑھو گے. ضعیف کمزور کو کہتے ہیں، کمزور مرد مذکر. اور ضعیفۃ یعنی کمزور خاتون مؤنث. ان دونوں کی مشترکہ ایک جمع ہے، وہ اس کو کہتے ہیں ضعاف، یعنی کمزور خواتین یا کمزور مرد بہت سارے. یہ اس کی ہے جو کہ درس میں بھی آپ نے پڑھ لیا. ایک امن کو آپ نے پڑھ لیا. امن کی جمع ہے امہاتن، کہتے ہیں والدہ کو، امہات اس کی جمع ہے. قوی کی جمع ہے اقویاء. اقویاء قوی کہتے ہیں طاقتور کو، اقویانی طاقتور لوگ. اب کی جمع ہے آباء. آباؤن. اب کی جمع ہے اباؤن. اب کہتے ہیں والد کو ابن، اور اباؤن یعنی والد، بہت سارے باپ.
اور عالم ان کی جمع ہے علماء. عالم کہتے ہیں، عالم جو عموماً یہ لفظ جو ہے زیادہ تر آج کل کے دور میں جو دین کا عالم ہوتا ہے اس کے لیے عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور علماء یعنی اس کی جمع ہے بہت سارے علماء. یہ درس بحمداللہ تعالی ختم ہوا. کافی لمبا چوڑا درس تھا اور بڑا مفید درس تھا. اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور کوشش کریں اس پہ تمرین زیادہ سے زیادہ کریں خود، تاکہ صحیح طریقے سے اس کو آپ حفظ کر سکو. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.